حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، میرے پاس سوائے ایک کھجور کے کچھ بھی نہیں تھا۔ فأعطيتها إياها، میں نے اس کو وہ دے دی، بس اس نے اس کھجور کو ان 2 بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا اور خود اس سے کچھ نہیں کھایا۔ ثم قامت، پھر وہ کھڑی ہوئی، فخرجت، اور وہ چلی گئی، یہاں سے نکل گئی، یعنی میرے پاس سے وہ گھر سے نکل کے اپنے راستے میں چلی گئی۔ فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اتنی ہی دیر میں، یہ تھوڑی ہی دیر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک عورت آئی اور اس نے میرے سے سوال کیا، میرے پاس ایک کھجور تھی، میں نے اس کو دی، اور اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا اور خود نہیں کھایا۔ یہ میں نے واقعہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کی روشنی میں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر 2 بیٹیوں کا یا بیٹیوں کا بوجھ، یعنی بیٹیوں کا بوجھ پڑے، بیٹیوں کی ذمہ داری پڑے، فأحسن الیہن، تو وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کا اچھا معاملہ کرنا جو ہے ان بیٹیوں کے ساتھ جہنم سے پردہ بن جائے گا، جہنم سے آڑ بن جائے گی، جہنم سے اس کو بچا لیں گے۔ اس میں سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار، کہ ایک ہی کھجور ان کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے خود عائشہ فرماتے ہیں کہ 3 دن تک کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا مسلسل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اتنی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، کبھی کوئی چیز ہوتی تھی کبھی نہیں ہوتی تھی، اور کتنے دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اس موقع پر ایک کھجور تھی، تو وہ سائلہ آئی اور اس نے سوال کیا، تو اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں چھوٹی، واقعہ جس طرح ہمارے سامنے آ گیا، تو اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ جو ہے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، خود کچھ نہیں کھایا۔ تو یہ اس کی ماں کا بھی ایثار ہے، سب سے پہلے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار ہے، اور اس کے بعد اس ماں کا ایثار ہے جس نے اس کھجور کو خود نہیں چکھا بھی نہیں ہے اور اپنی بیٹیوں کو دے دیا۔ ایثار اس جذبے کو کہتے ہیں کہ اپنی ضرورت موجود ہے، اپنی ضرورت موجود ہونے کے بعد ایک دوسرا آدمی ضرورت مند آ جاتا ہے، تو انسان اپنی ضرورت کو دبا کے اس کی پرواہ کیے بغیر دوسرے آدمی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی یہ صفت اور یہ وصف جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ حشر کے اندر بیان فرمایا 28ویں پارے میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ اور یہ جو وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا، اس آیت کا جو نزول ہے اس کے پس منظر میں ایک حدیث میں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان آ گیا، آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کا، تو آپ نے فرمایا میرے مہمان کی کون جو ہے وہ میزبانی کرے گا؟ تو ایک صحابی جو ہے ان کو اپنے گھر لے گئے، گھر میں جا کے پوچھا کہ جی کیا کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ان کا گھر والوں نے بتایا جی بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے، ہم دونوں بھی نہیں کھا سکتے، بچے ہی کھا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو اور یہ کھانا مہمان کے سامنے رکھ دو، جب کھانا شروع ہو جائے تو اس وقت کسی بہانے سے چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، مہمان کھانا کھاتا رہے گا، میں ویسے ہی ساتھ جو ہے کھانا کھانے والی ایکٹنگ کرتا رہوں گا، مہمان سمجھے گا میزبان بھی کھا رہے ہیں۔ اس طرح مہمان جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا۔ رات گزری، صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رات والے معاملے کو بہت پسند فرمایا، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اس واقعے کے اندر بھی ہمارے سامنے یہ بات آئی ہے، قرآن حکیم میں اللہ کے نبی کی وصف بیان، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی جماعت کی جو تکلیف اور مشقت ہے، جو پریشانی ہے، وہ بہت گراں گزرتی ہے۔ یہ بھی اسی وصف کا ایک وصف کی علامت ہے۔ آپ کی تو پوری زندگی ایثار سے بھری ہوئی ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کے اندر ایثار کا جذبہ کس طرح کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا تھا۔
ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی کے گھر میں بکری کی ایک سری، آج کل تو عام طور پہ اس کی اتنی قدر نہیں کی جاتی ہے، تو بکری کی سری ان کے گھر آئی، کسی نے ہدیہ بھیجی، انہوں نے سمجھا میرے پڑوسی کو زیادہ ضرورت ہوگی، انہوں نے پڑوسی کے گھر بھیج دی، اس نے سمجھا دوسرے پڑوسی کو زیادہ ضرورت ہے، اس نے اس کو بھیج دی، حتیٰ کہ 7 گھروں میں چکر لگایا کہ وہ سری پہلے ہی گھر میں واپس آ گئی۔ اس طرح ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میرے سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، میں اس کی ضرورت کو پورا کر لوں۔ یہی وجہ تھی کہ اس وجہ سے، اس وصف کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر پیار اور محبت تھی۔ تو اللہ کے نبی کی گھر کی یہ صفت بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور اس صحابیہ جو ساحلہ تھی ان کی بھی، اس نے اپنی بیٹیوں پہ اس کو قربان کر دیا، اس کھجور کو اثار کر دیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر بیٹیوں کا بوجھ آئے، بیٹیوں کی ذمہ داری آئے، تو جب وہ ان کی اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کر کے جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں اور اس ذمہ داری کو پورا کر دیتا ہے جو اس کے کندھوں پر پڑی ہوئی ہے، تو وہ اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جاتی ہے۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے عمل کرنے کی۔